الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ محبت کا اطلاق بڑھا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں تصویر مجازات علی نصیریوں کی نظر سے بچا کے رکھتے ہیں، سنا ہے اس کے خزانے کی کوئی حد نہیں، طلب کو اور زیادہ بڑھا کے دیکھتے ہیں، بڑے حساب سے کاٹا گیا ہے مرب کو، فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں، علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں، اس لیے لحد میں شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو کہو حسین نے تلوار روک دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ صلوات۔ نعرے صلوات۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز رسالت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ حیدر کے لال تو نے عجب وار کیا ہے، حیدر کے لال تو نے عجب وار کیا ہے، ہر ایک ستمگر کا جگر پھاڑ دیا ہے، ہمت تو کسی میں تو اکھاڑے اسے آ کر، عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے۔ حضرات میں چچا کی فرمائش پہ جناب کوثر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ارے چند شعر آئیے آئیے تشریف لائیے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب یاسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آئیے۔ اتنا ڈر گئے؟ بآواز بلند نعرے صلوات۔
چچا نے ڈرا دیا تھا پہلے ہی نا. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائے کہ اپنی پلکوں پر جو اشکوں کو سجا لیتے ہیں، اپنی پلکوں پر جو اشکوں کو سجا لیتے ہیں، پنجے تنے پاک انہیں اس کی جزا دیتے ہیں. اپنی پلکوں پر جو اشکوں کو سجا لیتے ہیں، پنجے تنے پاک انہیں اس کی جزا دیتے ہیں. اور خلد سے فاطمہ زہرا بھی وہیں آتی ہیں، خلد سے فاطمہ زہرا بھی وہیں آتی ہیں، فرش مجلس کا جہاں لوگ بچھا لیتے ہیں. خلد سے فاطمہ زہرا بھی وہیں آتی ہیں، فرش مجلس کا جہاں لوگ بچھا لیتے ہیں. اور نعرہ حیدر کا لگا کر کے ہمارے بچے، نعرہ حیدر کا لگا کر کے ہمارے بچے ماں کی عظمت کی طہارت کا پتہ دیتے ہیں، ماں کی عظمت کے طہارت کا پتہ دیتے ہیں. ایک مطلب دو شعر اور سماعت بنا لیں کہ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کروں گا میں، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کروں گا میں، لگتا ہے برا جس کو لگے میری بلا سے. زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کروں گا میں، لگتا ہے برا جس کو لگے میری بلا سے. اور ظالم نہ ڈرانا تو کبھی ہم کو قضا سے، ظالم نہ ڈرانا تو کبھی ہم کو قضا سے، ہم 7 کفن لائے ہیں خود کرب و بلا سے. ظالم نہ ڈرانا تو کبھی ہم کو قضا سے، ہم 7 کفن لائے ہیں خود کرب و بلا سے. اور اس قوم پا خالق کی بڑی خاص عطا ہے، اس قوم پا خالق کی بڑی خاص عطا ہے. مٹ جاؤ گے ٹکراؤ نہ زہرا کی دعا سے، مٹ جاؤ گے ٹکراؤ نہ زہرا کی دعا سے، مٹ جاؤ گے ٹکراؤ نہ زہرا کی دعا سے. او ہے قاتل زہرا سے تیرا خون کا رشتہ، ہے قاتل زہرا سے تیرا خون کا رشتہ. ہوتی ہے گھٹن اس لیے لعنت کی صدا سے، ہوتی ہے گھٹن اس لیے لعنت کی صدا سے. اور یہ 8ویں امام کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں کہ منسوب جو ہو جاتا ہے تعویذ رضا سے، منسوب جو ہو جاتا ہے تعویذ رضا سے، محفوظ وہی رہتا ہے ہر ایک بلا سے، محفوظ وہی رہتا ہے ہر ایک بلا سے. اور یہ چچا کی پسند کا آخری شعر کہ وہ کر نہیں سکتا ہے کبھی دیکھو تبرہ، وہ کر نہیں سکتا ہے کبھی دیکھو تبرہ، مجبور ہے جو ماں کی شرافت کی خطا سے. وہ کر نہیں سکتا ہے کبھی دیکھو تبرہ، وہ کر نہیں سکتا ہے کبھی دیکھو تبرہ، مجبور ہے جو ماں کی شرافت کی خطا سے. مولا کی دشمنوں پہ تبرہ کروں گا میں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات تاخیر کافی ہو چکی ہے، میں بلا کسی تمہید گزارش کر رہا ہوں جناب یاسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امام منظور. ایک مطلب 3 شعر حاضر کر رہا ہوں سنا. مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، کہنا پڑا نہ مجھ کو دوبارہ علی علی، مشکل میں ایک بار
شعر ملاحظہ اور حضرات کہ ناد علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، ناد علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، ناد علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی، محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی۔ تو میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے، میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے، بولا ہر ایک خون کا قطرہ علی علی، بولا ہر ایک خون کا قطرہ علی علی۔ یہ بھی شعر حضرات بطور خاص دیکھیں گے سرفراز بھائی، کوثر بھائی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی، خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی۔ آخری شعر حضرات یہ بھی سماعت فرمائیں کہ ہم چاہے جس زبان میں بھی لکھیں خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں بھی لکھیں خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں بھی لکھیں خدا خدا، لیکن نصیری اس کو پڑھے گا علی علی، لیکن نصیری اس کو پڑھے گا علی علی۔ جناب یاسر صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب سرفراز کاظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات۔ استبرکن دو قطعات اور اس کے بعد دختر بنت علی سب کی مددگار ہوئی، دختر بنت علی سب کی مددگار ہوئی، مقصد لشکر سرور کی علمدار ہوئی، دختر بنت علی سب کی مددگار ہوئی، مقصد لشکر سرور کی علمدار ہوئی،
تو آگ میں کود پڑی مثل براہیم جو یہ، آگ میں کود پڑی مثل براہیم جو یہ، زندگی سید سجاد کی گلزار ہوئی، زندگی سید سجاد کی گلزار ہوئی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آخری 4 مصرے اور دیکھ لیں کہ ہم ان کی مدح کے پہلو میں شام کرتے ہیں، ہم ان کی مدح کے پہلو میں شام کرتے ہیں، جو شاہ چاہتے ہیں وہ غلام کرتے ہیں۔ ہم ان کی مدح کے پہلو میں شام کرتے ہیں، جو شاہ چاہتے ہیں وہ غلام کرتے ہیں۔ تو کسی نے پھر سے سلیمان کو خط میں لکھا ہے، کسی نے پھر سے سلیمان کو خط میں لکھا ہے، بغیر انگوٹھی حکومت امام کرتے ہیں۔ کسی نے پھر سے سلیمان کو خط میں لکھا ہے، کسی نے پھر سے سلیمان کو خط میں لکھا ہے، بغیر انگوٹھی حکومت امام کرتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں کسٹوا کی سرزمین سے کئی لوگ نیابت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب واقف کسٹوائی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ چار مصرے دیکھیے گا چوتھے امام کے حوالے سے، شاہی بھائی کے لنگر و طوق و سلاسل میں جو چلتے دیکھا، لنگر و طوق و سلاسل میں جو چلتے دیکھا، وقت کی سانس رکی رک گئے لمحے سارے۔ لنگر و طوق و سلاسل میں جو چلتے دیکھا، وقت کی سانس رکی رک گئے لمحے سارے، اور ظلم نے توڑ دیا پاؤں پہ بیمار کے دم، آتش صبر نے پگھلا دیے لوہے سارے۔ ظلم نے توڑ دیا، ظلم نے توڑ دیا پاؤں پہ بیمار کے دم، آتش صبر نے پگھلا دیے لوہے سارے، آتش صبر نے پگھلا۔ اور ایک مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ یہ شیش محل کا 24 صفر کا مصرع تھا کہ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں، اسی پہ حاضر کرتا ہوں کہ قسم بلال کی سب ایسے عارفین کہاں، قسم بلال کی سب ایسے عارفین کہاں، اور لیے ہیں دین مگر منزل یقین کہاں۔ قسم بلال کی، قسم بلال کی، قسم بلال کی سب ایسے عارفین کہاں، قسم بلال کی سب ایسے عارفین کہاں، اور لیے ہیں دین مگر منزل یقین کہاں، لیے ہیں دین مگر منزل یقین کہاں۔ تو شعر دیکھیں گے سرفراز کا الہام کہ ابھی بلال نے شاید اذان نہیں دی ہے، ابھی بلال نے شاید اذان نہیں دی ہے، ابھی چڑھائی ہے سورج نے آستین کہاں، ابھی بلال نے شاید اذان نہیں دی ہے، ابھی یا علی، ابھی بلال نے شاید اذان نہیں دی ہے، ابھی چڑھائی ہے سورج نے آستین کہاں، ابھی چڑھائی ہے سورج نے آستین کہاں۔ تو یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ میرے وجود کی خلقت ہے پنجتن کے لیے، میرے وجود
کی خلقت ہے پنجتن کے لیے، میری زبان سے ممکن ہے ذکر تین کہاں؟ میرے وجود کی خلقت نہال بھائی کہ میرے وجود کی خلقت ہے پنجتن کے لیے، میری زبان سے ممکن ہے ذکر تین کہاں؟ تو زمین کرب و بلا شہ سے مس ہوئی جب سے، زمین کرب و بلا شہ سے مس ہوئی جب سے، وہ کربلائے معلی ہے اب زمین کہاں؟ زمین کرب و بلا، زمین کرب و بلا، زمین کرب و بلا شہ سے مس ہوئی جب سے، زمین کرب و بلا شہ سے مس ہوئی جب سے، وہ کربلائے معلی ہے اب زمین کہاں؟ وہ کربلائے معلی ہے اب زمین کہاں؟ وہ کربلائے معلی ہے اب زمین کہاں؟ اب وہ آسمان سے بھی برتر زمین سے یہ نیچے، وہ آسمان سے بھی برتر زمین سے یہ کمتر، غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ وہ آسمان سے بھی برتر زمین سے یہ کمتر، غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں ہیں؟ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ اور یہ شعر دیکھیں گے خاص طور سے قافیہ کہ دکھائی دے گی کہاں راہ مستقیم تمہیں، دکھائی دے گی کہاں راہ مستقیم تمہیں، تمہارے پاس ہے حر جیسی دوربین کہاں؟ دکھائی دے گی کہاں، دکھائی دے گی کہاں راہ مستقیم تمہیں، دکھائی دے گی کہاں راہ مستقیم تمہیں، تمہارے پاس ہے حر جیسی دوربین کہاں؟ تمہارے پاس ہے حر جیسی دوربین کہاں؟ تمہارے پاس ہے حر جیسی دوربین کہاں؟ اور ہزار ظلم و تشدد ہوئے مگر واقف، ہزار ظلم و تشدد ہوئے مگر واقف، ہوئے ہیں کم کبھی مولا کے زائرین کہاں؟ ہوئے ہیں کم کبھی مولا کے زائرین کہاں؟ جناب واقف صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، اور میں بلا کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب ریاض موہانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نیا کلام ہے، پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں بغرض اصلاح۔ آفتاب دین احمد کی ضیا شبیر ہیں، آفتاب دین احمد کی ضیا شبیر ہیں، سچ تو یہ ہے لا الہ کی بنا شبیر ہیں، سچ تو یہ ہے لا الہ کی بنا شبیر ہیں، مالک لوح و قلم بحر عطا شبیر ہیں، مالک لوح و قلم بحر عطا شبیر ہیں، وعدہ طفلی سے ہی حاجت روا شبیر ہیں، وعدہ طفلی سے ہی حاجت روا شبیر ہیں، آ گیا ہے کفر پھر اسلام کی اور نقاب، آ گیا ہے کفر پھر اسلام کی اور نقاب، کربلا میں ذوالعشیرہ کی صدا شبیر ہیں، کربلا میں ذوالعشیرہ کی صدا شبیر ہیں، آ گیا ہے کفر پھر اسلام کی اور نقاب، کربلا میں ذوالعشیرہ کی صدا شبیر ہیں، جو سلیمہ کی حکومت دے رکوع میں ہے علی، جو سلیمہ کی حکومت دے رکوع میں ہے علی، سجدہ خالق میں جس نے سر دیا شبیر ہیں،
سجدہ خالق میں جس نے سر دیا شبیر ہیں، کہہ رہی ہیں نو کے نیزہ پہ کہف کی آیتیں، کہہ رہی ہیں نو کے نیزہ پہ کہف کی آیتیں، معجزہ قرآن ہے معجز نما شبیر ہیں، معجزہ قرآن ہے معجز نما شبیر ہیں، کہہ رہی ہیں نو کے نیزہ پہ کہف کی آیتیں، کہہ رہی ہیں نو کے نیزہ پہ کہف کی آیتیں، معجزہ قرآن ہے معجز نما شبیر ہیں، رب ہوا ہے جن سے راضی اس کو کہتے ہیں نبی، رب ہوا ہے جن سے راضی ان کو کہتے ہیں نبی، پر خدا کو چاہیے جس کی رضا شبیر ہیں، پر خدا کو چاہیے جس کی رضا شبیر ہیں، طالب بیعت کو شجرے کا دکھا کے آئینہ، طالب بیعت کو شجرے کا دکھا کے آئینہ، شام کے دربار میں زین اللبا شبیر ہیں، شام کے دربار میں زین اللبا شبیر ہیں خلاف ظلم دنیا میں یہ جتنے احتجاج ہیں، خلاف ظلم دنیا میں یہ جتنے احتجاج، سب کی مظلومی ہے طاقت رہنما شبیر ہیں، سب کی مظلومی ہے طاقت رہنما شبیر ہیں، ہے خلاف ظلم دنیا میں یہ جتنے احتجاج، سب کی مظلومی ہے طاقت رہنما شبیر ہیں، بانی ظلم و ستم گم ہو گئے تاریخ میں، بانی ظلم و ستم گم ہو گئے تاریخ میں، آج بھی ہے ریاض شاہ کربلا شبیر ہیں۔ حضرات 2 شاعر صرف فہرست میں ہیں، حکم ہے، موقع ہے، مولانا کی اجازت سے میں نے یہ اتنی دیر مسالمہ جو ہوا ہے، لہٰذا اس بات کا ملال نہ کریے گا کہ مولانا نے جو بیان منتخب کیا ہے اس میں کوئی کٹ ہوگا۔ ہلال بھی دیکھیے سامعین، سماعت فرمائیں، 4 مصرے سماعت فرمائیں گے آصف بھائی کہ وہی دعاؤں وہی آنسوؤں کا سرمایہ، وہی دعاؤں وہی آنسوؤں کا سرمایہ، میں لے کے آیا ہوں تیرے حضور میں مولا، میں لے کے آیا ہوں تیرے حضور میں مولا، یہ خواب ہے کہ کبھی خواب میں بتا دیتے، یہ خواب ہے کہ کبھی خواب میں بتا دیتے کہ کتنا وقت بچا ہے ظہور میں مولا، کہ کتنا وقت بچا ہے ظہور میں مولا، یہ خواب ہے کہ کبھی خواب میں بتا دیتے کہ کتنا وقت بچا ہے ظہور میں مولا۔ بس 4 مصرے اور دیکھ لیں، اس کے بعد میں آصف بھائی کو زحمت سکن دعا کی۔ ہزاروں لاکھوں سوالات سر اٹھائے ہوئے، ہزاروں لاکھوں سوالات سر اٹھائے ہوئے، لہو میں ڈوبے ہوئے خون میں نہائے ہوئے، لہو میں ڈوبے ہوئے خون میں نہائے ہوئے، اور میں لڑ رہا ہوں جہالت کے گھپ اندھیروں سے، لبوں پہ شمع دعائے سحر جلائے ہوئے، لبوں پہ شمع دعائے سحر جلائے ہوئے، ہزاروں لاکھوں سوالات سر اٹھائے ہوئے، لہو میں ڈوبے ہوئے خون میں نہائے ہوئے، میں لڑ رہا ہوں جہالت کے گھپ اندھیروں سے، لبوں پا شمع دعائے سحر جلائے ہوئے۔ اور ان اشعار کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب آصف کسٹوائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں سرکار، توجہ کا طالب ہوں۔ قاری میں یہاں دیکھیے ہلال بھائی کہ دست ابلیس پہ بیعت
یہ بھلا کون کرے، دست ابلیس پہ بیعت یہ بھلا کون کرے، ارے خیر آسان ہو اتنا تو خطا کون کرے، دست ابلیس پہ بیعت یہ بھلا کون کرے، ارے خیر آسان ہو، خیر دیکھیے گا کہ خیر آسان ہو اتنا تو خطا کون کرے، ارے ذکر حیدر پہ ہو جنت کی ضمانت جس کو، ارے اتنی دلچسپ عبادت کی قضا کون کرے، ذکر حیدر پہ ہو جنت کی ضمانت جس کو، ذکر حیدر پہ ہو جنت کی ضمانت جس کو، یا علی ذکر حیدر پہ ہو جنت کی ضمانت جس کو، اتنی دلچسپ عبادت کی قضا کون کرے، اتنی دلچسپ عبادت کی قضا کون کرے۔ اور 4 مصرے ہلال بھائی آج کل بہرحال یہ بھی تازہ ہی سن لیجئے، 4 مصرے تاریخ میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا یہ بھی کہ علی کے نقش قدم جس جگہ پہ پڑتے ہیں، علی کے نقش قدم جس جگہ پہ پڑتے ہیں، ارے شجاعتوں کے قبیلے وہیں تو بستے ہیں، شجاعتوں کے قبیلے وہیں پہ بستے ہیں، اور جہاں پہ خوف سے لوگوں کے سوکھتے ہو لہو وہاں پہ میثم تمار جا کے ہنستے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ خوف سے لوگوں کے سوکھتے ہیں لہو وہاں پہ میثم تمار جا کے ہنستے ہیں، وہاں پہ میثم تمار جا کے ہنستے ہیں۔ حضرت ہلال بھائی نیا کلام پیش کر رہے ہیں، دیکھیے گا اس میں ردیف کو ایسی لے لی تھی کہ لفظوں کی ذرا سی غلط حرکت لوگ گناہ کے زمرے میں بھی لے جا سکتی تھی، بہرحال آپ بطور اصلاح تو مطلب پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ظلمتوں میں صبر کے سورج اگا جانے کا فن، ظلمتوں میں صبر کے سورج اگا جانے کا فن، ارے کربلا سے سیکھیے دنیا پہ چھا جانے کا فن، کربلا سے سیکھیے دنیا پہ چھا جانے کا فن، ظلمتوں میں صبر کے سورج اگا جانے کا فن، کربلا سے سیکھیے دنیا پہ چھا جانے کا فن، کربلا سے سیکھیے دنیا پہ چھا جانے کا۔ شعر دیکھیے گا عرفی بھائی، شعر دیکھیے گا کہ اب سرے فہرست ہیں دانائی میں ہم لوگ بھی، اب سرے فہرست ہیں دانائی میں ہم لوگ بھی، ارے سیکھ کر بہلول سے دیوانہ بن جانے کا فن، سیکھ کر اب سرے فہرست ہیں دانائی میں ہم لوگ بھی، اب سرے فہرست ہیں دانائی میں ہم لوگ بھی، اب سرے یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ، اب سرے فہرست ہیں دانائی میں ہم لوگ بھی، ارے سیکھ کر بہلول سے دیوانہ بن جانے کا فن، سیکھ کر بہلول سے دیوانہ بن جانے کا فن۔ شعر دیکھیے گا کہ کربلا سے ہٹ کے کوئی سیکھ سکتا ہی نہیں، کربلا سے ہٹ کے کوئی سیکھ سکتا ہی نہیں، ارے زندگی پر موت کو ترجیح دے جانے کا فن، زندگی پر موت کو ترجیح، کربلا سے ہٹ کے کوئی سیکھ سکتا ہی نہیں، زندگی پر موت کو ترجیح دے جانے کا فن۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا عرفی بھائی، خاص کر ہلال بھائی خاص توجہ چاہتا ہوں شعر پہ کہ کچھ پشیمانی تمہیں بھی ہو تو بڑھ کر پوچھ لو، کچھ پشیمانی تمہیں بھی ہو تو بڑھ کر پوچھ لو، ارے حر بتا دیں گے اندھیروں سے نکل آنے کا فن، حر بتا دیں گے اندھیروں سے نکل آنے کا فن،
کچھ پشیمانی تمہیں بھی ہو تو بڑھ کر پوچھ لو، کچھ پشیمانی تمہیں بھی ہو تو بڑھ کر پوچھ لو، ارے حر بتا دیں گے اندھیروں سے نکل آنے کا فن، حر بتا دیں گے اندھیروں سے نکل آنے کا فن۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ کوئی دکھلائے دکھا سکتا ہو تو دنیا کو پھر، کوئی دکھلائے دکھا سکتا ہو تو دنیا کو پھر، ارے ایک سوکھی مشق میں دریا کو بھر لانے کا فن، کوئی دکھلائے دکھا سکتا ہو تو دنیا کو پھر، کوئی دکھلائے دکھا سکتا ہو تو دنیا کو پھر، ارے ایک سوکھی مشق میں دریا کو بھر لانے کا فن، ایک سوکھی مشق میں دریا کو بھر لانے کا فن۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ بچپنے کے سارے فن میں ایک فن اصغر کا ہے، بچپنے کے سارے فن میں ایک فن اصغر کا ہے، ارے ہرملا کے تیر کو ہنس کر اڑا جانے کا فن، ہرملا کے تیر کو ہنس کر اڑا جانے کا فن، ہرملا کے تیر کو ہنس کر اڑا جانے کا فن۔ یہ شعر دیکھیے گا سرکار، تو جو قریمیہ کے مجلس شبیر چاہے 7 تہخانوں میں ہو، ہلال بھائی تو جو چاہتا ہوں کہ مجلس شبیر چاہے 7 تہخانوں میں ہو، ارے نور شمع ڈھونڈ ہی لیتا ہے پروانے کا فن، مجلس شبیر چاہے 7 تہخانوں میں ہو، ارے نور شمع ڈھونڈ ہی لیتا ہے پروانے کا فن۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، زبان کا شعر ہے ہلال بھائی، بہت زمین بہت پرانی ہے مگر نیا انداز اختیار کیا کہنے کے لیے، اور آخری شعر انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں کہ یا علی ابن ابی طالب سے جینا سیکھ لے، یا علی ابن ابی طالب سے جینا سیکھ لے، ارے یا حسین ابن علی سے سیکھ مر جانے کا فن، یا حسین ابن علی سے سیکھ مر جانے کا فن، یا علی ابن ابی طالب سے جینا سیکھ لے، یا حسین ابن علی سے سیکھ مر جانے کا فن۔ ظلمتوں میں صبر کے سورج اگا جانے کا فن، کربلا سے سیکھیے دنیا پہ چھا جانے کا فن، اور یا حسین ابن علی سے یا علی ابن ابی طالب سے جینا سیکھ لے، یا حسین ابن علی سے سیکھ مر جانے کا فن، یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آصف بھائی بہترین اشعار پیش کر رہے تھے جناب آصف کسٹوی صاحب، اور فن کو خوب فن کے ساتھ نبھایا، لیکن میں جس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ کہا کہ شعر جب میں نے کہے منظر سنہری ہو گیا، شعر جب میں نے کہے منظر سنہری ہو گیا، منقبت کی سیپ میں ہر لفظ موتی ہو گیا، اور ایک مصرع بھی نہ مل پایا مگر شایان شاں، چلتے چلتے رف رف تخیل زخمی ہو گیا۔ حضرات چلتے چلتے رف رف تخیل زخمی ہو گیا۔ حضرات میں عزت و احترام سے گزار ہوں جناب ہلال نقوی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، اولاً آپ تمامی حضرات سے خصوصی طور پر مولانا آپ سے میں وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اسی عزائی سلسلے سے مجھے کہیں اور جانا بھی ہے، تو بہرحال میں مستفیض نہیں ہو پاؤں گا، معذرت کے ساتھ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں کہ جس کو غم حسین کی نعمت نہیں ملی، کہ جس کو غم حسین کی نعمت نہیں ملی، خود کی نظر میں بھی اسے عزت نہیں ملی، جس
जिसको गमे हुसैन की नेमत नहीं मिली, कि खुद की नज़र में भी उसे इज़्ज़त नहीं मिली। निहाल भाई, शुक्रिया निहाल भाई बहुत बहुत, कि जिसको गमे हुसैन की नेमत नहीं मिली, ख़ुद की नज़र में भी उसे इज़्ज़त नहीं मिली, और हर मुल्क में हुसैन तुम्हारा असर मिला। समात फरमाएं तमामी हज़रात, कि हर मुल्क में हुसैन तुम्हारा असर मिला, इतनी बड़ी किसी की हुकूमत नहीं मिली। कि हर मुल्क में हुसैन तुम्हारा असर मिला, कि इतनी बड़ी किसी की हुकूमत नहीं, कि हर मुल्क में हुसैन तुम्हारा असर मिला, इतनी बड़ी किसी की हुकूमत नहीं मिली, इतनी बड़ी किसी की हुकूमत नहीं मिली। और ये शेर कि उन आसमों में कोई असर ही नहीं जिन्हें, कि उन आसमों में कोई असर ही नहीं जिन्हें रूमाल फ़ातिमा की ज़ियारत नहीं मिली, कि रूमाल फ़ातिमा की, शुक्रिया बहुत बहुत, कि रूमाल फ़ातिमा की ज़ियारत नहीं मिली। हज़रात ये ख़ास शेर समात फरमाएँ और इंशाअल्लाह पसंद फरमाएंगे, ख़ास तौर से कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात है। समात फरमाए जहाँ जहाँ मुमकिन, कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात है, हमको गमे हुसैन से फुर्सत नहीं मिली। कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात है, कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात, कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात, कि सोचो अगर तो कितनी, कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात है, हमको गमे हुसैन से फुर्सत नहीं मिली। कि सोचो अगर तो कितनी खुशी की ये बात है, हमको गमे हुसैन से फुर्सत नहीं मिली। शेर भी समात फरमाएँ, ख़ास तौर से अहले इल्म मौजूद हैं, अहले नज़र मौजूद हैं, समात फरमाएँ कि लोगो गुनाहगार है ऐसी हर एक ज़बां। समात फरमाएँ आखिरी आदमी तक मौलाना, ख़ास तौर से कि लोगो गुनाहगार है ऐसी हर एक ज़बां, लोगो गुनाहगार है ऐसी हर एक ज़बां, जिस पर कभी यजीद की गीबत नहीं मिली। लोगो गुनाहगार है गुनाहगार है ऐसी हर एक ज़बां, कि लोगों गुनाहगार है ऐसी हर एक ज़बां, जिस पर कभी यजीद की गीबत नहीं मिली। और देखें हज़रात, ये एक मैं जसारत कर रहा हूँ, और ये जसारत भी क्या बल्कि एक कर्ब है, और इस पहलू पर मैंने गौर किया। देखें हज़रात, ये हज़रत जनाब हुर अलैहिस्सलाम का यजीद की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की समत आना, तो ये अपने आप में यानी ये लम्हे भी कोई मामूली लम्हे नहीं थे, और ये कोई आसान काम नहीं था। मतलब उसके जैसे ज़ालिम व जाबिर के को ठोकर मार के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में आके बैठ जाना, ये बहुत ही समझिए शजाअत का और बहादुरी का मामला था। लेकिन इस पहलू के ऊपर अमूमन मेरे ख़्याल से मैंने तो नहीं सुना कि इस पहलू के ऊपर किसी ज़ाकिर ने या किसी शायर ने कोई शेर कहा हो या इस तरफ इशारा कोई किया हो। समात फरमाएँ। और ये कर्ब है, आप समात फरमाएँ कि आसान कब था छोड़ के आना यजीद को। समात फरमाएँ कि आसान कब था छोड़ के आना यजीद को, अफसोस हुर को दादे शजात नहीं मिली। कि आसान कब था छोड़ के आना यजीद को, कि आसान कब था छोड़ के आना यजीद को,
کہ آسان کب تھا چھوڑ کے آنا یزید کو، کہ آسان کب تھا چھوڑ کے آنا یزید کو، افسوس حر کو داد شجاعت نہیں ملی، افسوس، حوصلہ افزائی۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، یہ شعر بھی کہ جتنی ملی ہے اصغر تشنا دہن تمہیں، سماعت فرمائیں کہ جتنی ملی ہے اصغر تشنا دہن تمہیں، اتنی کسی کو داد شجاعت نہیں ملی، کہ جتنی ملی ہے اصغر تشنا دہن تمہیں، اتنی کسی کو داد شجاعت نہیں ملی، اور اتنی کسی کو داد شجاعت نہیں ملی۔ شکریہ بہت بہت کہ نسلیں، سماعت فرمائیں کہ ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، کہ ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی، ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی، ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی، ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی۔ شکریہ حضرات۔ تو یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، یہ شعر بھی سماعت فرمائیں حضرات کہ جب کہ عباس فوج شام کی پھر سانس چل پڑی، شعر سماعت فرمائیں کہ عباس فوج شام کی پھر سانس چل پڑی، جب یہ سنا کہ تم کو اجازت نہیں ملی، کہ عباس فوج شام کی پھر سانس چل پڑی، جب یہ سنا کہ تم کو اجازت نہیں ملی، کہ جب یہ سنا کہ تم کو اجازت نہیں ملی۔ اور حضرات دو تین شعر اور کہ جبریل کو بھی جس پر نبی کا گمان ہو، کہ جبریل کو بھی جس پر نبی کا گمان ہو، اکبر تمہارے بعد وہ صورت نہیں ملی، کہ اکبر تمہارے بعد وہ صورت نہیں ملی۔ اور حضرات یہ دو شعر یا تین شعر مصائب کے یہ بھی ضروری ہیں، سماعت فرمائیں اور اس کے بعد زحمتیں تمام، کہ اکبر تمہارے بعد وہ صورت نہیں ملی، اور بے چادری تھی زینب و کلثوم کا نصیب، کہ بے چادری تھی زینب و کلثوم کا نصیب، بے چادری تھی زینب و کلثوم کا نصیب، امت میں پھر بھی کوئی حمیت نہیں ملی، کہ امت میں پھر بھی کوئی حمیت نہیں ملی۔ یہ شعر بھی کہ پیاسا تھا 3 دن سے نواسا رسول کا، کہ پیاسا تھا 3 دن سے نواسا رسول کا، لیکن کسی نظر میں مروت نہیں ملی، کہ لیکن کسی نظر میں مروت نہیں ملی۔ اور خنجر تلے حسین نے سجدہ ادا کیا، کہ خنجر تلے حسین نے سجدہ ادا کیا، پھر اے ہلال ایسی عبادت نہیں ملی، پھر اے ہلال ایسی ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، ہے لعنتوں کی قید میں اب تک یزید شام، نسلیں اداس ہیں کہ ضمانت نہیں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ہلال نقوی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے، اور حضرات بس اب آپ کا انتظار بھی ختم ہوا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جناب عالی جناب مولانا رضا عباس اعظمی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی دیر سنا، وہ ہم اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے درمیان آئے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہی نہیں، ایک مصنف بھی ہیں، اور کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بہترین خطیب ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی وہ مجلسیں پڑھا کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان کی خدمت میں بہت عزت و احترام سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے استقبال نعرے صلوات کے ساتھ مکمل۔ شکریہ قاری بھائی آپ کے کہنے کا۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الملقب بطه وياسين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي من اتخذ إلهه هواه صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، ہمارے بڑے بھائی جناب قارب صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اس میں سراسر جذبات اور محبت شامل ہیں، حقیقت بالکل نہیں ہے، اور میں اس معنی میں خطیب بھی نہیں ہوں جس معنی میں آج کل خطابت جاری و ساری ہو گئی ہے، اور خطیب حضرات و ذاکرین ماشاءاللہ پورا سینے کا زور صرف کر دیتے ہیں، تو میں تو اپنے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں پاتا کہ میں اس طرح سے خطابت کر سکوں، لیکن یہاں کا جو مجلس کا رنگ میں نے دیکھا تو کوئی بھی خطیب جو صرف مجھے لگتا ہے آپ حضرات کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے کہ ممبر پر آ کے اہل بیت کا نام ہی لے لے تو اس کی مجلس کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معنی میں جو ذاکری آج کل چل رہی ہے اس طرح سے تو میں خطابت نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس ذکر کی موجز نمائی اور آپ کے حسن سماعت کے سہارے پہ پڑھوں گا جو کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، یہ فرش عزائے حسین۔ لیکن انشاءاللہ ایک گھنٹہ بس، لیکن یہ بھی مطمئن رہیے کہ گھنٹے سے تجاوز نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بھئی علی گڑھ سے آنے کے بعد اگر ایک گھنٹہ بھی نہ پڑھا تو پھر کیا پڑھا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، لیکن تجاوز نہیں ہوگا، اس لیے آپ بالکل جمع خاطر رہیے۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں اور باتوں میں گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے ماموں جناب توصیف حسن خان ابن اقبال حسین خان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہ الصمد ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو میں نے اپنے کلام کی سرخی قرار دیا، لیکن چند باتیں اس سے پہلے آپ حضرات سے تمہیداً عرض کرنی ہے اس فرش عزا کے طفیل میں، چونکہ اس فرش عزا کے اوپر ہی تمام کلام پڑھا جا رہا تھا کہ یہ فرش عزائے حسینی وہ ہے، نوجوانوں اور بچوں سے زیادہ مخاطب ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سبھی لوگ ماشاءاللہ علماء فضلاء حضرات تشریف فرما ہیں، کہ یہ فرش عزائے حسین ہم نے اس کو نہیں بچایا بلکہ اس نے اب تک ہم کو بچا کے رکھا ہے، اس نے ہمیں بچایا۔ سینکڑوں برس سے جب ہمارا فرقہ اتنی اقلیت میں تھا کہ کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ حکومت تھی، نہ طاقت تھی، نہ دولت تھی، اس کے باوجود قومیں کسی نہ کسی بہانے پر زندہ رہتی ہیں۔
کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس حکومت ہے. ہمارے پاس نہ دولت نہ طاقت نہ حکومت کچھ نہیں، وہی لے دے کے 4.5 سال کی مولا کی حکومت، اس کے بعد تو حکومت بھی ہمارے پاس نہیں آئی. تو ہم بچے کیسے رہے جبکہ اس سے بڑے بڑے فرقے اسلام سے الگ ہوئے اور بعد میں اسی میں جا کے ضم ہو گئے. لیکن ہمارا ایک وجود، ہمارا ایک تشخص باقی رہا. یاد رکھیے ہمارا تشخص باقی رہا 1400 برسوں میں. اور اس وقت کے بادشاہ آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جو ظلم کرنے کے لیے بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. بہانوں کی تلاش میں نہیں ہوتے تھے بلکہ جو کہہ دیتے تھے وہی حکم ہوتا تھا، ہے نا. اور جس وقت ہماری گردنوں کے بہتے ہوئے لہو سے بغداد کے پل کی تعمیر ہو رہی تھی، اس دور میں ہم کیسے بچ گئے اور آج تک کیسے بچے رہ گئے. تو بس میری سمجھ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں آتا کہ غم حسین اور فرش عزائے حسین ہمارے گلے میں ایک آئیڈینٹی کارڈ کی طرح پڑا ہوا تھا. اور ہلال محرم نمودار ہوتے ہی ہمارے بچے کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ہم کسی خاص قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. بس اسی چیز نے ہم کو آج تک پہنچا دیا. یہ ذکر کفر کو بھی گراں گزرتا ہے لیکن سب سے زیادہ نفاق کو گراں گزرتا ہے. متوجہ رہیے. اور یہی وجہ ہے، عجیب بات عرض کر رہا ہوں، کہ امام حسین کے سپورٹر اور حامی دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، لیکن یزید کا اگر کوئی بدقسمت حامی ہے تو دائرہ اسلام ہی میں پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں پایا جاتا. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ دائرہ اسلام ہی میں یزید کے سپورٹر پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے. اور حسین کی پاپولیرٹی مذہب کی قیود سے آزاد ہے. ہر ایک، اور جس کا کوئی مذہب نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حسین نے بڑا انقلابی کام کیا. بھئی کمیونسٹ جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے لیکن وہ امام حسین کی عظمت کے قائل ہیں. تو مجھے اگر اتنا کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ اسلام کی بگڑی ہوئی اور شکلیں نہ ہوتی تو صرف کردار حسینی میں یہ طاقت ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کا کلمہ پڑھوا لے. نفاق، یہ ذکر سب سے زیادہ نفاق کو گراں گزرتا ہے، کیونکہ نفاق کے چہرے کی نقاب اگر نوچی ہے تو ذکر حسین نے نوچی. دیکھیے متوجہ رہیے. اب آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں وہ بات جو بعد میں کہنا چاہتا تھا وہ ابھی کہہ دیتا ہوں کہ رسول کی حیات میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے. تھے، اس لیے کہ سورہ منافقون خود اس بات کی دلیل ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یشہد انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہ اگر اے ہمارے حبیب آپ کے پاس منافقین آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافقین. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر منافق سچی بات بھی کہے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. تو منافقین بھرے ہوئے تھے. عجیب بات ہے. دیکھیے میں ایک ذرا سی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ منافقین بھرے ہوئے تھے. یہ آیت دلیل ہے، پورا سورہ منافقون دلیل ہے. پھر رسول کی زندگی کا وہ آخری حج کون بھول سکتا ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اور یہ سب کر کے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور آخری جملہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. متوجہ رہیے. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یا رسول اللہ، ارے یہ سوالات کا مجمع تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، شر کس کا؟ تو کہیں گے انہی کے شر کا تو خطرہ ہے ہم کو. یہ حکم یہ برداشت نہیں کر سکتے. سب کچھ برداشت کر لیں گے، یہ حکم برداشت نہیں کر سکتے. تو ایک سوال میں تاریخ اسلام سے کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ بتائیے کہ جب رسول کی زندگی کے آخری لمحے تک مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا تو رسول کی وفات کے بعد یہ فوراً منافقین غائب کہاں ہو گئے؟ کہاں گئے؟ بتائیے کہیں ملتا ہے کہ اب منافقین موجود؟ اس کے بعد تو بس فتوحات کی شاندار کہانیاں ہیں، یہ فتح ہو گیا، وہ فتح ہو گیا، وہ فتح ہو گیا، وہ فتح ہو گیا۔ دیکھیے آپ حضرات کے حسن سماعت کے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ منافقین گئے کہاں؟ تو سب موجود تھے، رسول کے زمانے میں موجود تھے، کہاں چلے گئے؟ تو اب ڈھونڈیے ان کو کہ وہ گئے کہاں؟ تو امت نے ایک بہت خوبصورت لفظ ایجاد کی، وہ لفظ کون سی تھی؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ متوجہ رہیے، اس پردے میں سب کو چھپا دیا، مومن ہو، منافق ہو، جو ہو، جہاں ہو، جیسا ہو۔ اب آپ کو تاریخ میں اس پردے کو چاک کر کے اگر دیکھنا ہو کہ کہاں ہے منافق، دیکھیے ذکر حسین نفاق کو گراں گزرتا ہے، یہ بات ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ نفاق بڑی عجیب بات ہے کہ نفاق ہے کیا؟ چھپا ہوا کوئی مہلک۔ ایک سانپ ایک کمرے میں آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بھئی ماریں گے؟ کسی کو بلائیں گے؟ اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ کسی نوجوان کو بلائیں گے، کہیں گے اس کو مار دیجئے۔ اب ایک دوسری شکل ہے کہ سانپ کمرے میں دکھا ہو، کہیں چھپ گیا، اب آپ کسی سے کہیے کہ صاحب اس کمرے میں سو جائیے، تو وہ کہے گا کہ ارے صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، نہ جانے کہاں سے نکال آئے۔ تو اب ڈھونڈیے اسے، الماری میں چھپا ہو، ادھر چھپا ہو، ادھر چھپا ہو، کہیں چھپا ہو۔ اور کبھی کبھی آپ کو ایسی جگہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ وہاں بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ اسلام کے منافقین کو دیکھنا ہو تو صرف سڑکوں پہ نہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ محراب و منبر میں بھی چھپے بیٹھے ہوں، جہاں کوئی گنجائش ہی نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو ایک خوبصورت لفظ ایجاد کی گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں متوجہ رہی، اب جتنی چیزیں جو حضرت زہرا کی عظمت کا قائل ہو وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زہرا پر ظلم کرے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں چھپا دیا گیا۔ امیر المومنین کا دور آیا، جو علی سے محبت کرے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی سے تلوار چلاتا ہوا ملے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہے عجیب بات۔ پھر اس کے بعد تاریخ اور آگے بڑھی، امام حسن کا دور آ گیا کہ وہاں بھی جو صلح لے کے، یعنی جو صلح کے ذریعے حکومت لیتا ہوا نظر آئے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس سے صلح کی جائے، جس سے صلح مانگی جائے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی لفظ ہے جو سب کو چھپا لیتی ہے، لیکن اس لفظ کے معنی میں تغیر ہو گیا جب امام حسین کا دور آیا۔ سب کو آپ دیکھیے، علی سے لڑنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے، حسن سے لڑنے والا ہو سکتا ہے، لیکن جب حسین کا دور آیا تو اب یا یہ رضی اللہ یا وہ رضی اللہ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بھی رضی اللہ کہے، ان کو بھی رضی اللہ، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی سے لڑنے والا تو ہو سکتا ہے، حسن سے لڑنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین سے لڑنے والا کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ ذکر نفاق پر بہت گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ نفاق کے چہرے سے نقاب امام حسین نے اتارا۔ اب یا آپ کو ادھر جانا ہے یا آپ کو ادھر جانا ہے، آپ بیچ کے راستے پہ نہیں چل سکتے، آپ کوئی ایسا لفظ نہیں نکال سکتے کہ جس لفظ کے سائے میں سب کو ڈھانپ دے۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اسی کارنامے کو آگے بڑھاؤں، لیکن چند باتیں آیے کریمہ کے اوپر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ یہ کیوں کیا حسین نے؟ فکر اسلام کو اگر کوئی عمل کے زمین پر اتار لے تو اس کا نام حسین ابن علی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، دیکھیں یہی آیت میں نے پڑھی ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟
یہ ہے وہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے ایسے انسان کو دیکھا کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. ہوائے نفس یعنی اپنے نفس کو, اپنی ایگو کو خدا بنا لیا. زیادہ تر لوگ ہم میں سے مبتلا ہوتے ہیں, میرے نوجوانوں سنیے اور میرے بچوں سنیے, ہم یہ مبتلا ہوتے ہیں اس گمان میں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں, ہم اسلام کو اپنا دین قرار دیے ہوئے ہیں اور ہم خدا کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ زبان سے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں, لیکن حقیقت میں ہم ہوائے نفس ہی کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں. ہوائے نفس, ہوائے نفس کیسے مل جاتی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ بات بچوں کے بھی ذہن میں پہنچ جائے اور نوجوانوں کے ذہن میں پہنچ جائے. نماز کی صفیں درست ہو گئیں, نماز کی صفیں درست ہو گئیں, آقا غلام پست نسب بلند نسب سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. متوجہ رہیے, اسلام جو پیدا کرنا چاہتا ہے اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جسم نماز تو ہو جاتا ہے, روح نماز ہو نہیں پاتی, اور اس میں ہوتا کیا ہے, ہوائے نفس شامل ہو جاتی ہے. جیسے ہی ایک وائٹ کالر بہت زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے اور بغل میں آ کے ایک غریب کھڑا ہو گیا جس کے بیچارے کے کپڑے بھی اتنے صاف نہیں تھے, اور انہوں نے بس دیکھ لیجئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جیسے ہی اس فقیر کے سامنے سے اپنا دامن ہٹایا پتہ چل گیا کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہوائے نفس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. روزے میں بے قابو ہو گئے اور لوگ کہنے لگے, اصطلاح گڑھی گئی کہ صاحب روزہ چڑھ گیا ان کو. تو روزہ نہیں چڑھ گیا, نفس ان کے اوپر چڑھ گیا. تو اب یہ روزہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی بلکہ ادھر سے اب اس کو لیتے چلے جائیے اتنی دور تک کہاں لے کے جائیں کہ جس نے بھی یہ کیا وہ ہوائے نفس ہے, اپنے نفس کو خدا بنائے ہوئے, خوف کے نتیجے میں عمل کر رہا ہے, لالچ کے نتیجے میں عمل کر رہا ہے, غصے کے نتیجے میں عمل کر رہا ہے. تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ سب خدا کے لیے نہیں ہے. اب اللہ نے, اب دیکھیے یہی آیت, یہی قرآن ہے, یہی کتاب ہے کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, اسی نے اپنے نبی کے لیے ایک جملہ کہا, ما ینطق عن الہوی. ایک ایسا نبی ہم نے اتارا ہے جو کبھی اپنی ہوائے نفس سے بولتا ہی نہیں. کیوں بھئی, اب ہمارا نبی تو ہوائے نفس سے کچھ کرتا بھی نہیں تھا, تو بولنے کی بات کیوں کہی, زبان پہ مہر کیوں لگائی؟ کیونکہ قدرت جانتی تھی کہ سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہمارے نبی کی زبان ہی سے ہوگی. اطرت کا تذکرہ ہمیشہ زبان ہی پر ہوگا. تو میں تو کہوں گا کہ نبی کی اہل بیت کی شان میں ساری حدیثوں کو جمع کیجئے, ایک کتاب میں لکھیے اور اس کی ہیڈنگ لگا دیجئے, ما ینطق عن الہوی. ہمارا حبیب اپنی ہوائے نفس سے تو بولتا ہی نہیں, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جس نے اپنے نفس کو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, اور غفلت میں یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. جب تک ان نجاستوں سے انسان اپنے کو پاک نہ کرے, دکھاوا, ہوا, آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, متوجہ رہی, بڑی مشکل منزل ہے. جتنا زبان پہ جاری کر دینا آسان, اتنا زیادہ اس کو عمل کی منزل میں اتار دینا مشکل. متوجہ رہیے, اتنا زیادہ عمل کی منزل میں اتار دینا مشکل. اور انشاءاللہ اس تقریر کا ختام اسی پر ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کربلا سے کس طرح سے ملی ہوئی ہے.
اس کو ثابت کرنے کے لیے, اس کی گواہی کو دینے کے لیے قدرت نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام جوڑا. اللہ کا کلمہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک, دیکھیے عجیب بات ہے, کہ جب تک اس کے نبی کی گواہی نہ دے دی جائے. پالنے والے لا شریک کے ساتھ ایک ذات کو شریک کر دیا. کیا جتنے ہی ذات محمد کی بلندی کو آپ تصور کریں, لیکن وہ بلندی ذات اقدس کے سامنے, ذات احدیت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. تو پالنے والے ایک نبی کو کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو پہچانوانے والی ذات یہ نبی کی ذات ہے. دوسری بات, ہم انسان کے کمال کے امکانات کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ خالق کے نام کا جز بن جائے اس آدمی کی ذات. اب دیکھیے, اب یہاں پر ہم نے ایک نام ایڈ کیا, متوجہ رہیے. ایک بار ہم نے مجلس میں پڑھا تھا وہاں بالا گنج میں, یعنی سرفراز گنج میں, کہ اس کے ساتھ ہم نے خود ایک نام اور جوڑا. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد ہم نے فل اسٹاپ لگانے سے پہلے ایک نام اور جوڑا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نام نہ ہوتا تو رسالت, رسول کی رسالت کی بھی گواہی نہ ہو پاتی. اشہد ان علی ولی اللہ. اور یہاں پہ معاملے کا رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کے لیے رسول کی رسالت کی ضرورت, رسول کی رسالت کے لیے علی کی ولایت کی ضرورت, اور علی کی ولایت کے بعد کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں نے اس مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ قرآن کی ہر آیت میں ایک تیسرے کی گنجائش موجود ہے اللہ اور رسول کے علاوہ. میں نے یہی تو کہا تھا کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کون, کس کے درمیان؟ کفار کے درمیان. کیونکہ کفار کے سامنے یہ تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں, تو کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ کافی, اور وہ کافی ہے جس کو علم کتاب دیا گیا. تو دیکھیے, نبی آ گئے, اللہ آ گیا. تو نبی اور اللہ تو ظہور میں ہیں, ایک وہ ہے جو غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے, اور وہ ہے. عجیب بات ہے کہ اللہ کافی اور وہ کافی. دیکھیے پورا قرآن دیکھ جائیے, کہیں بھی اللہ نے کہیں کہا میں کافی, کہیں کہا یہ کافی کو وہ کافی, لیکن پوری کتاب میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کافی, اللہ کافی. اور ایک وہ جسے علم کتاب دیا گیا, متوجہ, وہ جسے علم کتاب دیا گیا, تو وہ اب ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ کوئی ایسا ہے کہ ابھی تو 1/3 قرآن نازل ہوا ہے, ابھی 2/3 تو غیب کے پردے میں, لیکن یہ ایسا غیب کے پردے میں ہے کہ جو جانتا ہے کہ آگے کیا اترنے والا ہے, کیونکہ وہ عالم کتاب ہے. ایسے ہی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اب یہاں بھی دیکھیے ایک تیسرے کی گنجائش موجود ہے. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی, اور وہ کافی جو آپ کی سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے. عالم کتاب بھی وہی اور متبع رسول بھی وہی, وہ کوئی ذات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہر جگہ تیسرے کی گنجائش موجود ہے اور ہم نے تیسرے کی گنجائش نکال لی, تو آپ کو تعجب کاہے کا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے. اور یہی وجہ ہے, اس آیت کے تیور ایسے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے, تو یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. فضیلت ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ خیبر میں مجھ کو علم دیا گیا, یہ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ ایسی فضیلت تو وہ ہے کہ جس کے لیے میں رات بھر جاگا, لیکن مولا نے نہیں کہا, بلکہ مولا نے کیا کہا کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ لا شریک نے اپنی گواہی میں مجھ کو شریک کر لیا.
تو لاشریک نے اپنی گواہی میں مجھ کو شریک کر لیا. اور میں نے تو گواہی دی ہے, میں نے ہی تو گواہی دی ہے. کہاں سے شروع کروں؟ کہا ذوالشیرہ سے شروع کرو, ذوالشیرہ سے غدیر تک لے جاؤ جو موقع ہو. مگر یہاں پہ بس میں ایک جملہ کہہ کے ذرا سا آگے بڑھ جاؤں گا, اس لیے کہ آپ حضرات کے حسن سماعت کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آگے بھی میری منزل ہے کہ گواہی تو ہم سب دیتے ہیں رسول کے رسالت کی, تو اس گواہ میں خاصیت کیا ہے؟ ہم بھی تو دے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ 5 دفعہ 3 دفعہ تو آپ اذان میں دیتے ہیں, اور ہمارے برادران 5 دفعہ اذان میں دیتے ہیں گواہی اشہدو ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد تشہد میں کہتے ہیں, اور ہر جگہ کہتے ہیں. نہیں, دن بھر میں کم سے کم ایک مسلمان کی زبان پر 15-20 مرتبہ آتا ہے. تو ہم بھی تو گواہ ہیں, تو آخر ان میں کون سی خاصیت ہے؟ تو کہا خاصیت تو ہے, خاصیت یہ ہے کہ ہم اعلان رسالت کی گواہی دیتے ہیں, لیکن یہ جو اس نے گواہی دی ہے, اس نے عطائے رسالت کی گواہی دی ہے, اعلان رسالت کی گواہی نہیں دی. جب سے رسالت ملی تب سے گواہی دی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو میرے دوستو, اب اس کے موقع کیا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے, اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی پوری زندگی محمد رسول اللہ کو سماج میں بٹھا دینے میں بسر ہوئی ہے. چاہے کوئی موقع ہو, صرف زبان کی بات نہیں ہے, قلم سے بھی وہی جہاد. ایک موقع تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ جب امیر المومنین کے ہاتھ میں ہم کو قلم نظر آتا ہے, اور وہ قلم ایسا ہے کہ 4 طرح کے طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کفار, نبی, علی, اور بظاہر اصحاب, لیکن مجھے تو اس میں منافقین بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ یقین کے بجائے یہاں رسالت پر شک نظر آتا ہے. یا رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے نبی نہیں؟ اور ایسے ماحول میں کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اب میں تھوڑا سا یعنی ڈرامیٹک انداز میں پڑھ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے انداز کو بھی دیکھتے رہیں گے, اور شاید ہو سکتا ہے پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوراً اس نے روک دیا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نوفل نے روک دیا. کہا کہ ارے سارا جھگڑا تو یہی ہے, یہ جملہ ہم اس جملے سے مانوس نہیں ہیں. تو کہا کس جملے سے مانوس ہو؟ کہا کہ وہی جو ہمارے باپ دادا کہتے چلے آئے. کون سا جملہ؟ بے اسم کا اللہم. تو رسول نے کہا ہاں بھائی ایسا ہے علی, ایسا کرو, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو, بسم کا اللہم لکھ دو. امیر المومنین نے کاٹ بھی دیا, لکھ بھی دیا. کاٹ بھی دیا, لکھ بھی دیا. اب اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں لکھو. کیا لکھو؟ ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی مصالحت کی اس کی فرسٹ پارٹی, ابھی سیکنڈ پارٹی کا نام نہیں آیا, فرسٹ پارٹی محمد رسول اللہ. فوراً نوفل پھر بول پڑا, ارے آپ کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں, سارا جھگڑا تو یہی ہے کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. یعنی کافر تھا, مگر یہ جانتا تھا کہ اگر نبی مانتے تو پھر جھگڑا نہ کرتے. یہ بیچارے مسلمانوں ہی کی شان ہے کہ نبی مانتے ہوئے بھی جھگڑا کرنے کے لیے. تو کہا سارا جھگڑا تو یہی ہے بھیا, ایسا ہے کہ اس کو بھی آپ کاٹیے. تو کہا اچھا پھر کیا؟ تو کہا کہ آپ اپنا نام اپنے ولدیت کے ساتھ لکھیے. تو کہا کہ لکھو بھائی. کیا لکھو؟ محمد ابن عبداللہ. ھذا ما صالح بہ محمد ابن عبداللہ. اب امیر المومنین نے قلم رکھ دیا. یا رسول اللہ, میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ زندگی بھر کی اطاعت آج داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اور عجیب بات ہے, کفار انکار پر آمادہ. آپ دیکھیے تین ماحول ہم آپ کو دکھا. کفار انکار پر آمادہ, اصحاب شک پر آمادہ, اور سرکار رسالت دعوی رسالت واپس لینے پر آمادہ.
تاریخ صرف امیر المومنین کے قلم پر نگاہ لگائے ہوئے ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. مولا آپ زندگی بھر کی اطاعت کے بعد آج اطاعت نہیں کر رہے ہیں. تو امیر المومنین فوراً جواب دیں گے تم نے میری پرانی حیثیت کو نہیں جانا, میری اصل حیثیت ہے گواہ رسالت کی. تو دیکھو دعوے دار دعویٰ واپس لے سکتا ہے, گواہ گواہی واپس نہیں لے سکتا. میں ہی تو دعوے دار دعویٰ واپس لے لے. یا رسول اللہ آپ مدعی رسالت ہیں, آپ میرے تابع تھوڑی ہیں, آپ مدعی رسالت ہیں, آپ دعویٰ واپس لے سکتے ہیں, لیکن میں گواہ ہوں, گواہ گواہی واپس نہیں لے سکتا. خدا کی قسم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو رسالت کی گواہی کبھی قلم سے اور کبھی زبان سے, توحید کی گواہی قلم سے زبان سے. بس یہ بات اگر وہاں تک پہنچا سکا تو سمجھیے کہ یہ میری مجلس کامیاب ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ, مگر یہ نہ سوچئے گا کہ عرب لا الہ الا اللہ سے بالکل غیر مانوس تھے. اللہ ایک ہے یہ چیز ان کے کانوں میں پڑا کرتی تھی. متوجہ رہیے گا, کانوں میں پڑا کرتی تھی, اس لیے کہ یہودی بھی تو تھے, عیسائی بھی تھے وہاں پر. تو عیسائی بھلے ہی وہ 3 کا 1 اور 1 کا 3 کرتے رہے, لیکن کہیں نہ کہیں تو ان کے یہ تو تھا کہ بھائی رب ایک ہے, اور یہودی بھی کہتے تھے. تو پھر یہ جھگڑا کاہے کا تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کو ماننے میں اتنی تکلیف, اتنی مصیبت کاہے کو تھی؟ کہا کہ اصل میں جملے سے مصیبت نہیں تھی, اس کے نتائج سے مصیبت تھی. کہ اب یہ ایسا دین آ رہا ہے کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا تو اب ہماری سیاست بھی اسی روشنی میں ہوگی کہ جب وہ سب سے بڑا ہے تو حکومت کا حق اسی کو ہے. پھر سماجیات پر بھی اس کا اثر پڑے گا کہ جب بنانے والا ایک ہے تو اس کی مخلوق بھی ایک ہی ہوگی. پھر ہم یہ اونچ نیچ کا جو بازار گرم کیے ہوئے یہ ختم ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ معاملہ یہ تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ ایک آئیڈیا نہیں تھا, بلکہ وہ زمین پہ اترنے والی ایک حقیقت تھی جس سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے ایک اللہ کی گواہی دے دی تو اس کے بعد ہم میں اور غیر قریشی میں کیا فرق رہ جائے گا, ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو معاملہ یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی اللہ ایک ہے کہ رٹ لگا رہے تھے, لیکن تو اب لا الہ الا اللہ ایک فکر تھی. اس فکر کو حقیقت پہ کیسے اتارا جائے, اس فکر کو حقیقت پہ اہل بیت نے اتارا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا نے اس فکر کو حقیقت پہ کیسے اتارا. اب اسی آیت کی روشنی میں دیکھیے گا کہ ارایت الذی من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے ایسے انسان کو دیکھا کہ سمجھتا تو ہے کہ وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اصل میں ہوائے نفس کی عبادت کر رہا ہے. لا الہ, بس تھوڑا سا. اب جب آپ نے میرا کلام اتنا سنا, یعنی میری باتیں گفتگو اتنی سنی, تو اب تھوڑی سی جو سنجیدہ باتیں ہیں اس کو بھی اسی حسن سماعت اور ذوق کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا, تو انشاءاللہ بس زحمت تمام ہو جائے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے. متوجہ رہیے, کون ہے یہ خدا, کہاں رہتے ہیں, جن کا انکار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ خدا صرف پیتل اور لکڑی اور چاندی اور سونے اور پتھر کے نہیں ہیں, بلکہ ان سے زیادہ بڑے بڑے خدا ہماری فکروں میں موجود ہیں جن سے انکار کی بات کی جا رہی. میں ایسی گفتگو کروں گا ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے, اور پہنچ گئی تو بس بات کمپلیٹ ہو گئی, بجائے اس کے کہ ہم الفاظ کی بازی گری میں اپنا وقت ضائع کریں. کہاں ہے یہ خدا کہ جن کے انکار کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پہلے الا اللہ سے پہلے کہا وہ خدا تمہارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خدا کون ہے, وہ کون سا بت ہے کہ جس کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا ہر اس بت کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ تم اس کی وجہ سے قائم ہو, تم اس کی وجہ سے زندہ ہو, تمہارا وجود اس کی وجہ سے ہے.
جب ہر اس بت کو توڑ دو گے تو اس کے بعد جو منزل ہوگی وہ الا اللہ کی منزل ہوگی. متوجہ رہیے گا کہ ہمارے دل میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو جب ہم توڑ دیں گے تب ہم الا اللہ تک پہنچیں گے. اب دیکھیے بت کون کون سے ہوتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا بت ہے جو دماغ میں ہے, اس کو نیشنلزم سے مت جوڑیے گا, وطن. کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ہم وطن میں ہیں تو ہم شیر ہیں. متوجہ رہیے, جب وطن سے دور ہیں تو ہم کمزور ہیں. گویا یہ وطن ہمارے وجود کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. یہ وطن ہے تو ہم ہیں. پھر کچھ لوگوں کو اپنی تعداد پر گمان ہوتا ہے, میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں, میرے ساتھ اتنی جماعت ہے, اور میرا وجود اس تعداد کے اوپر ہے. متوجہ رہیے. آج کل تو اس بات کو کون بچہ سمجھتا ہے کہ سیاسی رہنما یہی تو سمجھتے ہیں کہ جتنی تعداد میرے پیچھے ہے اتنا بڑا میرا سیاسی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تعداد میرے وجود کی ضامن ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کنبے پر بہت ناز ہوتا ہے. میرا کنبہ بڑا ہے, میں ایک خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, ایسا خاندان کہ جو سماج میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, میرا کنبہ بڑا ہے. تو اگر کنبہ ہے میرے ساتھ تو میں بھی ہوں, کنبہ اور خاندان الگ ہوا تو میں کچھ نہیں ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی مانتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں وہ جو کرنسی نوٹ رکھے ہوئے ہیں یہی ہمارے وجود کا دار و مدار ہے, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے عجیب بات ہے کہ قدرت بھی اس لہجے میں کبھی کبھی گفتگو کرتی ہے لیکن اس کا نسب العین بہت بلند ہوتا ہے. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور پبلک کیا سمجھ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ وہ بت ہیں جو دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. متوجہ رہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میری زبان بہت ہلکی اور نوجوانوں تک بات پہنچ رہی ہے کہ یہ وہ بت ہیں, سانسوں کی آمد و شد یا رزق. انسان سمجھتا ہے کہ رزق میرے وجود کا دار و مدار ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام حسین نے کیسے کیسے ان بتوں کو توڑا اور وہاں تک پہنچے جو الا اللہ کی منزل ہے. پہلا بت وطن. امام نے کہا کہ دیکھو اے نانا کے مدینے, تو مجھے بہت عزیز ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا وجود تیری وجہ سے ہے, میں مدینہ چھوڑ دوں گا. چھوڑ دوں گا. اب یہاں پہ صحابیت سامنے آتی ہے اور صحابیت اور اہل بیت کا فرق بھی سامنے آتا ہے. 2-3 صحابی ہیں جو آئے اور کہنے لگے, کیا کہنے لگے کہ یہ آپ کے نانا کا مدینہ ہے, آپ کا وطن ہے اور بڑا زبردست سپورٹ آپ کا یہاں پر. زمانہ بہت خراب ہے. دیکھیے ہر بزرگ اسی لہجے میں تو سمجھاتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے, حالات بہت پرآشوب ہیں, آپ کیوں نکل رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے اپنے نانا کے وطن میں خاموش گوشہ عافیت میں پناہ لیجئے. تو ہم کو خدا کی قسم محافظ اسلام اور صحابیت کا فرق پتہ چل گیا. صحابیت اگر بہت زیادہ بلند ہو جائے گی تو صرف جان بچانے کا مشورہ دے سکتی ہے, لیکن آل محمد دین بچانے کا منصوبہ پالے ہوتے ہیں. تو وطن, اب وطن کے بعد دیکھیے, وطن کے بعد چلے. وطن تو مجھے بہت عزیز ہے, نانا کا مدینہ ہے, لیکن حسین کے وجود کا دار و مدار تجھ پر نہیں ہے. آگے آئے, لوگوں کی تعداد آ کے ملنے لگی, آپ سب کو واپس کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو جس کو دولت کی لالچ ہو وہ میرے ساتھ نہ چلے, جس کو حکومت کی لالچ ہو وہ میرے ساتھ نہ چلے. اس لیے کہ حکومت اور دولت کے لیے حسین نہیں جا رہا ہے. گویا حسین انکار کر رہے تھے کہ دیکھو یہ تعداد میرے وجود کی ضامن نہیں ہے. تعداد میرے وجود کے دار و مدار نہیں. متوجہ رہیے گا. اب کربلا میں پہنچ گئے. وہ کنبہ جو حسین کو ہر وقت اپنے حصار میں لیے رہتا تھا وہ پورا کا پورا کٹ گیا. گویا حسین نے بتایا کہ دیکھو حسین کے وجود کا دار و مدار کنبے پر بھی نہیں ہے. علقمہ کی لہریں لے کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ حسین اگر بیعت کر لو تو تمہارے سوکھے ہوئے ہونٹ بھی پانی سے تر ہو سکتے ہیں.
لیکن حسین نے کہا نہیں، رزق بھی میرے وجود کا دار و مدار نہیں ہو سکتی. اب آخری بات کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ سانسوں کا رشتہ اور دل کی دھڑکن کا رشتہ وہ زندگی ہے، تو اے زندگی آخر میں تو بھی نہیں، تو بھی میرے وجود کی ضامن نہیں ہے. سر اور گردن میں جدائی ہو گئی. اب آپ دیکھیے بظاہر اب یہ سب لا الہ کی منزلیں تھیں، الا اللہ کی منزلیں نہیں تھیں کہ یہ بھی حسین کے وجود کا دار و مدار نہیں، وہ بھی حسین کے وجود کے لیے نہیں ذمہ دار نہیں. تو اب یہ کہ بظاہر باقی نہ رہنے کے کوئی وسیلہ نہ ہونے کے باوجود اگر حسین قیامت تک زندہ ہے تو جو ذات حسین کو زندہ رکھے ہوئے ہے وہ الا اللہ ہے. اب آپ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ زمین پہ اتر کے عمل کی منزل میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کچھ بھی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، بس وہ. اب دیکھیے اس کا انعام کیا ہے کہ معمولی شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، تو اگر حسین بھی زندہ ہو جائیں تو تعجب کی کیا بات. حسین کی کیا خصوصیت؟ کہا حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ اب جو چیز حسین سے منسلک ہو جائے وہ زندہ ہو جائے. جس زمین پر قدم رکھ دیں وہ زمین زندہ ہو جائے. جن خیموں میں قیام کر دیں وہ خیمے مومنین کے دل میں زندہ ہو جائیں. جانور کبھی قابل ذکر نہیں ہوتے، لیکن اگر جس سواری پر سوار ہو جائیں وہ ذوالجناح ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. تو اب حسین زندہ نہیں ہے بلکہ خود زندگی بن گئے. جس ذکر میں حسین کا ذکر شامل ہو وہ ذکر زندہ، جس دل میں حسین کی محبت شامل ہو جائے وہ دل زندہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہوائے نفس جب ختم ہو جائے تو وہ عصمت کی منزل ہوتی ہے. جب ہوائے نفس کا جسم سے گزر ہی نہ ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کو پوری اس آئیڈیے کو، اس نظریے کو عمل کی زمین پر اتار دے، وہ ہے کربلا. اب بتائیے کہ علامہ اقبال نے کیا غلط کہا تھا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ اپنے خون کی دھاروں سے امام حسین نے صحرا کے اوپر نقش الا اللہ لکھ دیا. اور کیا خواجہ اجمیری نے غلط کہا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین پناہ است حسین. حقہ آخری مصرع کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، بنا لا الہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جب ہر بت کو توڑ دو گے تو اس منزل تک پہنچو گے کہ پھر حسین بقا کا دوسرا نام ہو جائے. تم قیامت پہ یقین دلانا چاہتے ہو نا، دیکھو ہم تمہیں قیامت اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں. جو ہمارے قدموں سے وابستہ ہو جائے گا اس کو ہم زندگی دے دیں گے. برسوں گمراہی میں آنے والا حر اگر ایک رات میں مہلت لے کے ہمارے قدموں تک پہنچ جائے گا تو دوزخ سے جنت کا سفر صرف ایک رات میں طے کرا دیں گے. یہ حسین ابن علی. نفس کو ختم. نفس کی نجاستیں کیا ہیں؟ خوف، لالچ، طمع. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے عمل کو ڈاؤن کر دیتی. جذبات کو برانگیختہ کر کے کوئی قربانی دے دینا یہ اور بات ہے. جذبات کو نیچے کر کے متوجہ رہیے. قربانی کے لیے راضی کر دینا، متوجہ رہیے گا. آپ حضرات کے حسن سماعت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جذبات کو نیچے کر کے. یہی وجہ ہے، دیکھیے ممبر کے لیے بھی سمجھ لیجئے، جو آپ کے جذبات کو بس اچھال دینا چاہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ راہ راست کی طرف آپ کی رہنمائی نہیں کر رہا. دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین مرضی معبود کے تابع ہو جانے کا نام ہے. اب دیکھیے امام حسین نے روز عاشور، شب عاشور ایک مجلس قائم کی، برپا کی.
اس میں شمع کو گل کر دیا. متوجہ رہیے. اور جذبات کو ڈاؤن کر کے دیکھیے, اگر کوئی جرنل ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسی تقریر کرے کہ لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہو جائیں. امام حسین نے تمام جذبات کو ڈاؤن کیا. بھائی دیکھو, یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. متوجہ رہیے گا, ہمارے خون کے پیاسے. تم چلے جاؤ, چلے جاؤ, اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو چراغ گل کیے دیتا ہوں. دیکھیے جذبات کو اور نیچے کر دیا. اچھا, اگر تمہیں یہ پتہ چلتا ہے, سوچتے ہو, شاید تم یہ سوچتے ہوگے کہ یہاں سے آپ امام کے قدموں سے چلے گئے تو جہنم ہماری قسمت ہو جائے گی, تو جنت کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں. پھر کہا کہ اگر تمہیں یہ ہو کہ دنیا میں ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑے گا, حسین کو چھوڑ کے چلے آئے, تو ہمارے اہل بیت میں سے کسی بچے کو لے کے چلے جاؤ کہ اس کی حفاظت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے. مگر حسین, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہمیں اس سے ملتی جلتی ایک مثال تاریخ اسلام سے, بلکہ مسلمانوں کی تاریخ سے ملتی ہے. ایک جنرل تھا جس کا نام ہے طارق ابن زیاد. یہ بڑا جوشیلا جوان تھا اور اس نے افریقہ سے یورپ پر حملہ کیا تھا. طارق ابن زیاد نے. تو یہ جبل الطارق جو افریقہ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے بس تھوڑی دوری پر اسپین, اور اسپین یورپ کا ملک ہے, جس ملک میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی, جہاں مسجد قرطبہ ہے اور بڑا لمبا چوڑا تاریخ ہے. بہرحال اس سے جو ہے بحث نہیں ہے. یہ طارق ابن زیاد ایسا جوشیلا نوجوان تھا کہ یہ جبل الطارق, جس کو جبرالٹر راک کہتے ہیں, اس کو پار کر کے, سمندر پار کر کے کشتیوں سے اس نے یہ اسپین پہنچا, اور اسپین پہنچ کر اس نے کشتیوں کو جلوا دیا. کیوں جلوایا؟ اس لیے جلوایا تاکہ کسی سپاہی میں فرار کا خیال بھی پیدا نہ ہو جائے. خیال بھی پیدا نہ ہو, دونوں طرف موت ہو, سامنے جنگ میں موت, پیچھے سمندر کی موت. تو فوج اتنی بے جگری سے لڑی کہ اسپین فتح ہو گیا. مگر معاملہ کیا ہے کہ اس نے سپاہیوں سے جو چیز سب سے بڑی ہوتی وہ چھین لی. وہ کیا تھی؟ قوت اختیار چھین لی. یعنی بھاگنے کا اختیار چھین لیا. جب بھاگنے کا اختیار چھین لیا تو اب کمزور یعنی بزدل اور شجاع کا فرق ختم ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیے عجیب بات ہے کہ اس نے کشتی جلائی, حسین نے شمع بجھائی. وہ کہتا تھا کہ کوئی بھاگنے نہ پائے, حسین کہتے تھے تم سب چلے جاؤ. تو اس نے اختیار چھینا تھا, حسین نے اختیار دیا. قربانی ہونی تھی, مگر حسین نے کہا کہ میں اختیار دے کے بتاؤں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اصحاب حسین اجباری طور پر قربانی دینے گئے تھے. ہم تمہیں اختیار دے دیں گے تاکہ اختیار کے بعد جب قربانی ہو تو وہ قربانی اتنی بلند ہو کہ سب کے نام مٹ جائیں مگر 72 کے نام تمہارے دلوں پر لکھے رہ جائیں. اختیار تو دو, کیونکہ انسانیت ہی تم نے چھین لی کہ اختیار چھین لیا. اگر ایسے ہی اللہ کو مسلمان بنانا ہوتا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا, تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا نہیں, تم اختیار کے ساتھ جب کلمہ پڑھو گے تبھی وہ کلمہ ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. ورنہ اجباری عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں. بھئی فرشتوں کی عبادت سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی؟ وہ اجباری عبادت ہے کیونکہ وہاں اختیار نہیں ہے. یہاں آپ کو اختیار دے دیا, صبح بستر کے اوپر جنگ ہے موجود لیکن اختیار موجود ہے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے, ادھر سے جسم کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ, ادھر سے آواز آ رہی ہے, ابدیت کہہ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ. اسی اختیاری جنگ کا نام ہی تو انسانیت ہے. اب جس کی جو چیز مضبوط ہوگی وہ اس طرف چلا جائے گا. اگر جسمانیت مضبوط ہے تو سو جائے گا, ابدیت مضبوط ہے تو سر کو سجدے میں رکھ دے گا. تو اختیار کے ساتھ ہی تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے میں آپ کے ہونٹ تو نہیں سل دیے, ہونٹ نہیں سل دیے, آپ روزے سے ہیں,
خود اختیاری طور پر اپنے کے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا کہ دیکھیں تمہارا اختیار کس منزل پر ہے. تو حسین نے اپنے اصحاب کو اختیار دیا تاکہ یہ قربانی قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے. دیکھیں وہ جہاد وقتی تھا اس لیے کہ اختیار چھین لیا گیا. یہ جہاد دائمی ہے اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس کا ایک سپاہی بس ہسٹری جاننے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کوئی سپاہی بھی تھا, اس کا کوئی نام بھی تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں جہاد کا فرق دیکھ لیجئے کہ وہاں صرف ہسٹری کے جو ڈاکٹرز ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں, وہ شاید جان لیں, وہ بھی نہیں جان سکتے کس کا نام کیا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ 72 میں سے کم 10-20 کا نام تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بتا دیتے ہیں کہ کون تھا. یہ کارنامہ ہے حسین ابن علی کا. اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے. حسین ابن علی کا چہرہ چمکتا چلا جا رہا ہے مصیبتوں کے وقت. آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے, زیادہ دیر زحمت نہیں دی. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کیا بچایا؟ صرف نماز روزہ نہیں بچائی, پورا دین اور پوری انسانیت کو بچایا. پورا دین پوری انسانیت کو بچایا. نماز تو اب یہ بات کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے کہ نماز کلی دین کل نہیں ہے. ارے نماز کو تو حسین نے نہیں بلکہ اصحاب حسین نے بچا لیا. آپ دیکھیے کہ صفین کے سپاہی کیسے ہیں اور کربلا کے سپاہی کیسے ہیں. صفین کے سپاہی امیر المومنین کو مسلح بچھائے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون سا وقت نماز ہے. اور کون کہہ رہا؟ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کہہ رہا ہے, ابن عباس کہہ رہے ہیں. ابن عباس یعنی جو امیر المومنین کے شاگرد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, سب نے جانے کتنے رشتے ہیں اور اسلامی دنیا میں اتنی بڑی شخصیت ہیں, ان کو حبر الامت کہا جاتا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یہ کون سا نماز کا وقت ہے. تو آپ نے دیکھا یہ صفین کا سپاہی ہے. یہ بات اور ہے کہ دیکھیے اب اہل بیت نے دیکھیے صحابیت کی طرف مخاطب ہو کے کہا تم کو پتہ نہیں ہے ہم تو اسی نماز کے قیام کے لیے جنگ کر رہے ہیں. یہ صفین کا صحابی اور کربلا کا سپاہی کون؟ کربلا کا سپاہی وہ نہیں ہے کہ جہاں حسین خود مسلح بچھا دیں, بلکہ ابو ثمامہ سیداوی کہے فرزند رسول مجھے لگتا ہے کہ یہ اول وقت نماز ظہر ہے. اور حسین اس کو گواہی دے کے کہیں کہ جعلک اللہ من المصلین, اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. بے شک یہ اول وقت نماز ظہر ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ کیسے کیسے منتخب کیے گئے تھے. حسین نے کیسے منتخب کیے تھے. حسین کے یہاں کثرت نہیں چلتی, حسین کے یہاں کوالٹی چلتی ہے. اب یہ کوالٹی کسی بھی عمر میں پائی جا سکتی ہے. بزرگوں یہاں جنگجو نہیں چاہیے, عارفین چاہیے. اب وہ عارف 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ عارف زہیر ابن قین و حبیب بن مظاہر بھی ہو سکتا ہے. بس میرے دوستو ایام ایسے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ کربلا کے آگے کی بات کی جائے. ہر انقلاب کے 2 حصے ہوتے ہیں, خون اور پیغام. ہر انقلاب کے 2 حصے, خون اور پیغام. کربلا کے انقلاب کے بھی 2 حصے ہیں, خون اور پیغام. خون عصر عاشور تک, پیغام قید خانہ شام تک. خون کا نام حسین, پیغام کا نام زینب. اب اور یہ ایسا پیغام, یہ ایسا ہے کہ یہاں پر آ کر کے قبل اس کے کہ میں مصائب شروع کروں, میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ذاکرین مصائب بھی سینے سے پڑھتے ہیں. اب تو یہ چلن چل پڑا ہے کہ ہر سال کچھ نئی روایتیں آ جاتی ہیں. گویا ذاکرین یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پچھلے سال کے جو مصائب تھے وہ اب اس بار مومنین کو رلانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو نئی باتیں, ہاں جبکہ ان کو ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ کربلا کے مصائب بیان کرنے کے لیے سینے کی قوت کی ضرورت نہیں, دل کے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. حسین کا نام آپ خلوص سے لے کے تو دیکھیے, حضرت زینب کا نام آپ خلوص سے لے کے تو دیکھیے. اگر مومنین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں تو کہیے گا. میں بھی سینے کے زور سے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, آپ کے تصورات و تخیلات کو بیدار کرنے کا عادی. میرے دوستو اس قافلے کا تصور کرو کہ جو لٹ کے کربلا سے کوفے جا رہا ہے. ایک نوجوان ہے
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ قریب آ گئیں جناب زینب، اے بیٹا سید سجاد اس منزل سے گزر جاؤ۔ اے پھوپھی اماں میں کیسے گزر جاؤں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو تو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے بیٹا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، غسل بھی ہوگا، کفن بھی دیا جائے گا، مگر اس وقت اس منزل سے گزر جاؤ۔ اب یہاں پہ میں آپ کے تخیلات کو بیدار کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، کہ دیکھیے اگر کسی کو اسیر کر لیا جائے، مجھے کو اسیر کر لیا جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے اور شہر کی گلیوں میں پھرایا جائے، ایسے شہر کی گلیوں میں جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو، مثلا مثال کے لیے کہ کوئی ایسا اجنبی شہر جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو، تو دیکھیے مجھے تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن ایک دل کو سکون ہوگا، یہاں مجھے کوئی پہچانتا ہی کون ہے کہ جو میری ذلت کا سامان فراہم کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب قید ہو کے کس شہر میں جا رہی ہیں؟ اس قید ہو کے اس شہر میں جا رہی ہیں 20 برس پہلے جہاں پہ شہزادی رہ چکی ہیں، اور ہر انسان زینب کو پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے، علی کی بیٹی۔ اس شہر میں جا رہے ہیں، کس شان سے کہ سر پہ ردا نہیں ہے، کس شان سے کہ سامنے شہداء کے سر نیزوں کے اوپر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایسی شان ہے کہ ایک امیر المومنین کے صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا، نابینا تھے، اے بیٹی کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ تو کہا نہیں بابا قیامت تو برپا نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ اگر قیامت برپا نہیں ہوئی تو اپنی مولا کی شہادت کے 20 برس کے بعد میں اپنے مولا کے لہجے میں یہ خطبہ کس کا سن رہا ہوں؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا علی تو نہیں ہے، مگر ہاں ایک بے سر و سامانی کے ساتھ ایک قافلہ آیا ہے، اور اس میں ایک خاتون ہے جو اس انداز سے گفتگو کر رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حیدر قرار گفتگو کر رہا ہے۔ کہا اس میں کوئی مرد بھی ہے؟ کہا ہاں بابا ایک مرد ہے، مگر شان یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں۔ اب مجھے اس مرد کے پاس لے چلو۔ لے کے آئے، یہ کون ہے اس قافلے میں کہ جو میرے آقا و مولا کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے؟ بس آقا و مولا سنا تو سید سجاد نے سر کو جھکا کے کہا کہ اسی آقا و مولا کی بیٹی ہے جو گفتگو کر رہی۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں یہ بازار، کہاں زینب و ام کلثوم؟ بس نجف کا رخ کیا اور ایک آواز دی، اے مولا جب میں نے آپ سے آنکھوں کا سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا تمہیں اب آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے مولا کتنا اچھا ہوا کہ میں اندھا ہوں، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں زینب و ام کلثوم کو کیسے بے ردا دیکھ لیتا۔ مگر تم تو خوش ہو گئے عبداللہ، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ زینب نے کیا کیا دیکھا، سید سجاد نے کیا کیا دیکھا، دربار ابن زیاد نے کیا دیکھا، دربار یزید میں کیا دیکھا۔ بس سب سے تکلیف دہ منزل کیا تھی کہ سامنے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، اور دونوں روایتیں ہیں کہ ابن زیاد ملعون بھی چھڑیوں سے ضرب لگاتا جاتا ہے اور یزید بھی چھڑی سے ضرب لگاتا جاتا ہے، اور دونوں جگہ یہ ہے کہ دونوں جگہ ایک ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے ابن زیاد، دونوں جگہ پہ اے یزید خدا کے لیے اس چھڑی کو روک لے، اس لیے کہ یہ وہ لب ہیں کہ جن کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، میں نے انہی لبوں پہ رسول اللہ کے لب دیکھے ہیں اور آج تو ان کے اوپر چھڑیوں سے وار کر رہا۔ دربار میں ایک قیدی لایا گیا کوفے کے دربار میں، کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ اس قیدی نے کہا کہ مالی امیر سوى الحسین، کوئی امیر میرا نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ تو کہتا ہے کہ حسین ابن علی تو اس دربار میں موجود ہے۔ کہا کہ میرا مولا ہو اس دربار میں موجود ہو؟ کہا ہاں، اور اس کے بعد غضب یہ کیا کہ اس تشت کے اوپر سے رومال کو ہٹا دیا، کٹے ہوئے جو سر کو دیکھا تو بے چین ہو گئے، ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ابھی تلوار چلانا چاہتے تھے کہ سید سجاد کے کانپتے ہوئے ہاتھ شانے پہ آ گئے، اے مختار میرے بابا کی محنتوں کو ضائع نہ کرو، اس وقت خاموش رہ جاؤ، تمہیں خاموش رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم دیکھو کہ تم کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے، یہ دیکھو سر دربار کون کون کھڑا ہوا ہے۔ اب جو جناب مختار نے آنکھ اٹھائی تو فوراً اپنے سر کو چکا لیا، اللہ اللہ اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا، یہ شہزادیاں اور یہ کوفے کا دربار، بس عزادارو 3-4 جملے اور مجلس کو تمام کر۔
قید خانہ شام میں اس طرح رکھا گیا کہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑا گیا. ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو ہر وقت ہائے بابا کہا کرتی تھی. پھوپھی اس کو سمجھایا کرتی تھی، بس 2-4 جملے سمجھایا کرتی تھی. کبھی کبھی وہ دروازے کے یعنی زندان کے در پہ آ کے پوچھا کرتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی کہتی تھی کہ اے بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو فوراً یہ بچی کہتی تھی کہ کیا ہم کبھی اپنے گھر پھوپھی نہیں جائیں گے؟ پھوپھی گریا کرتے ہوئے اپنے دامن میں چھپا لیتی. اللہ اکبر، یہ بچی وطن کو اتنا یاد کرتی تھی لیکن وطن جا نہیں سکی. روایت یہی کہتی ہے، روایتوں میں یہی ہے کہ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں سمیت ہاتھوں سے اپنی بہن کو دفن کر دیا. جب یہ قافلہ چھوٹ کے جانے لگا تو جناب رباب نے یہ کہا کہ اے بیٹا سید سجاد تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ایک آخری رسم ہے جو مجھ کو ادا کرنی ہے. جناب رباب دبے پاؤں قید خانے کی تاریکی میں داخل ہوئیں اور اس چھوٹی سی قبر کے پاس آ کے بیٹھ گئیں. اے بی بی دیکھو ہم وطن جا رہے ہیں، تم جا نہیں سکتی ہمارے ساتھ. اے بی بی مگر میں ایک آخری بات کہنے کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ 2 چیزیں میرے پاس ہیں، اگر وہ چیزیں میرے پاس رہیں گی تو میں زندگی بھر جی نہیں پاؤں گی. یہ تمہاری چھوٹی سی ردا اور یہ 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے جن کے چھن جانے کا تمہیں اتنا افسوس تھا، آج تمہاری قبر پہ یہ ردا بچھا کے جا رہی ہوں، یہ گوشوارے رکھ کے جا رہی ہوں. ان کے چھننے کا تمہیں غم تھا لیکن آج کے بعد یہ چیزیں مجھے زندگی بھر رلائیں گی. بی بی میں تمہاری قبر پہ یہ رکھ کے جا رہی ہوں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے. پالنے والے خصوصاً وہ مرحوم جس کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے. ان کو روز قیامت زیر لوائے اہل بیت محشور فرما دے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پالنے والے وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم توصیف حسن خان ابن مرحوم اقبال حسین خان کی روح کو ایصال فرمائیں. قل هو الله احد